بکری میں برکت نہیں، بکریوں میں برکت ہوتی. آپ ہجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے تو ام معبد ایک عورت تھی بڑھیا، اس کے خیمے میں سے آپ گزرے. ان کو کہا کہ کوئی پینے کی چیز، انہوں نے کہا کوئی پینے کی، ہم تو خود ہی مسافروں کی خدمت کرتے ہیں یہاں جنگل میں، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. کہا کہ تمہارا خامن کہاں ہے؟ ان کا وہ پانی لینے گیا ہے، کل واپس آئے گا، اتنی دور ہے پانی یہاں سے. اچھا، آپ نے کہا تمہارے خیمے میں بکری ہے؟ ان کا یہ بکری تو دودھ نہیں دیتی، بیمار ہے، ہمارا بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. ان کا یہی لے آؤ، گھر کے سارے برتن بھی لے آؤ. سب دودھ سے بھر گئے، بسم اللہ پڑھ کے دودھ نکالا. اس کا خامن جب اگلے دن آیا، یہ تو سارے قافلے والے پی کے چلے گئے. اس نے کہا اتنا دودھ کا وہ برکت والے آئے تھے. قسیم جسیم نسیم وسیم، ان کا چہرہ ایسے خوبصورت تھا، ان کی پلکیں ایسی تھی، ان کی گردن ایسے تھی جیسے گھڑی ہوئی ہو، ان کی فلاں چیز، ان کا وہ جسم. اس کے خامن نے کہا کہ یہ تو وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، چلو اب ہم ایمان لے آئیں گے. ادھر مکے والوں کو جنات کے یہ شعر انہوں نے سنے، وہ وہاں پر شعر پڑھ رہے تھے کہ اے مکے والو، اے قصی کی اولاد، تم نے بڑا جرم کیا، تم نے اس ذات کو یہاں سے نکال دیا مکے سے جو برکتوں والے تھے. ہاں، تم ام معبد کی بکری سے بھی پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ وہ کتنی برکت والے تھے. حضرت اسما، حضرت ابوبکر کی بیٹی، فرماتی تھی ہمیں نہیں پتا تھا وہ کدھر گئے ہیں، یہ شعر سن کے ہمیں پتا چلا کہ وہ کدھر گئے. تو برکت تھی. بعد میں قحط پڑا تو اس وقت بھی وہ لوگ بکری کو ذبح کرتے تھے تو گوشت نہیں نکلتا تھا، ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں، لیکن وہ بکری اس وقت بھی دودھ دیتی تھی جس کو آپ کے ہاتھ لگے تھے، برکت آ جاتی تھی. ابو جہل کو جب 2 بچوں نے مارا، ان میں سے ایک معوذ، وہ ابو جہل کے بیٹے بھی ساتھ تھے، انہوں نے اس کے بچے کو مارا، اس کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا اٹکا رہ گیا، وہ بھی انہوں نے الگ کر دیا. پھر بعد میں لڑائی کے بعد وہ بازو لے کر آئے کہ یہ بازو میرا بازو، آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جوڑا، وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہو. حضرت طلحہ، آپ کی وہ قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے. آج